الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب آواز بلند پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. میرے محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و صلوات کے بعد، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کے بعد، میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستوں کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم سامعین کرام، حضور جانے جانا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کل بروز قیامت اس کو میرا قرب نصیب ہو جائے اور وہ زیادہ میرے قریب کھڑا ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرے. یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت والے دن سب سے زیادہ امان میں، حفاظت میں وہ شخص ہوگا جس کو میرے ساتھ کھڑا ہونے کا شرف حاصل ہوگا. تو حضور نے نسخہ بتا دیا، ارشاد فرما دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کل بروز قیامت سب سے زیادہ امان والی جگہ پر کھڑا کر دیا جائے، تو پھر دنیا میں رہتے ہوئے حضور جانے جانا پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو. اور مفتی صاحب یہاں پر بڑا ہی کمال کا نقطہ ارشاد فرماتے ہیں. مفتی صاحب فرماتے ہیں، اے لوگوں، نماز پڑھو گے جنت ملے گی، روزے رکھو گے جنت ملے گی، عبادت کرو گے جنت ملے گی، فرما برداری والے کام کرو گے جنت ملے گی. فرمایا ہر کام سے، جو نیکی والا کام ہے اس سے جنت ملتی ہے، لیکن جو حضور جانے جانا پر درود و سلام پڑھتا ہے اللہ اس کو جنت بھی عطا فرماتا ہے، اپنے محبوب کا قرب بھی عطا فرماتا ہے. ہر عمل سے جنت ملتی ہے، لیکن درود و سلام ایک ایسا عمل ہے اللہ جنت کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کا پڑوس بھی عطا فرما دیتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ حضور جانے جانا پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین کرام، آج میں نے 3 باتوں کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات، صدیق اکبر کا یہ مہینہ ہے اور پورے مہینے میں ہی صدیق 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 ہی کہا جاتا ہے. اور الحمدللہ ہم صدیق اکبر کو ماننے والے ہیں اور جان و دل سے ماننے والے ہیں. اور مانے بھی کیوں نہ، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بلند رتبہ جس کو عطا فرمایا ہے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. تو آج ابو بکر کی باتیں بھی سننی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا مقام بھی سننا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی شان کو بھی سننا ہے. تو میرے محترم سامعین کرام، سب سے پہلے ہم ابتدا کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی ولادت مبارکہ کی طرف. آپ کی ماشاءاللہ ولادت باسعادت بھی باکرامت ہے. آپ کی ولادت اس شہر میں ہوئی کہ جس شہر کو پوری کائنات کے اندر افضل قرار دیا گیا ہے.
یعنی مکہ المکرمہ، مکہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اور سب سے پہلے یہ بات کرتا چلوں کہ یہ جو شہر ہے نا، بعض روایتوں میں مکہ کو سب سے افضل قرار دیا گیا اور بعض روایتوں میں مدینہ کو سب سے افضل قرار دیا گیا، لیکن اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کم طیبہ نہ صحیح مکہ بھی بڑا ظالم، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ ارے تم پوچھتے ہو مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، ہم تو صرف یہی جانتے ہیں جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے میں آگے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل ہو گیا، جب مدینے میں آگے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے تو ساری حدیں ہی پار کروا دی۔ آپ نے کہا مکہ افضل نہیں، مدینہ افضل نہیں، بلکہ اس وقت کائنات کے اندر جس جگہ کے اندر حضور جانے جانا کا جسم اقدس موجود ہے نا، وہ جگہ مکہ سے بھی افضل ہے، وہ جگہ مدینے سے بھی افضل ہے، حتیٰ کہ وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے بھی افضل ہے، جس جگہ پر اس وقت حضور جانے جانا کا جسم اقدس موجود ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اس پاک سرزمین کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے، اور سبحان اللہ، قربان جائیں قربان جائیں۔ ابھی صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا نہیں، ابھی صدیق اکبر کے بارے میں حضور جانے جانا نے کچھ فرمایا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت ابوبکر صدیق کی پیدائش پر کیا فرما رہا ہے۔ جنت کی مختلف درجات ہیں، مختلف مقامات ہیں جنت کے، جن میں سے سب سے افضل جنت جو ہے نا وہ جنت الفردوس ہے، جس کا ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ مرنے کے بعد ہمیں بھی جنت الفردوس میں حضور کا پڑوس عطا فرما دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ پڑوس عطا بھی فرما دے۔ تو اس سے بعد جنت العدن، ایک جنت کا نام جنت العدن رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عدن کو حکم ارشاد فرمایا۔ جب صدیق اکبر کی پیدائش ہوئی نا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اب سنیے گا ذرا جملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت العدن سے ارشاد فرما رہا ہے، اے جنت العدن مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، مجھے رب ہونے کی قسم، تیرے اندر صرف انہی کو داخل کروں گا جو صدیق اکبر سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تیرے اندر صرف انہی کو داخل کروں گا جو تجھ سے یعنی صدیق اکبر سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو صدیق اکبر سے بغض رکھتے ہوں گے کبھی بھی ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اب یہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے حوالے سے پتہ چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرما دیا کہ کوئی بندہ بھی جنت العدن میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک صدیق اکبر کی محبت کو دل میں پیدا نہیں کر لیتا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو بھی صدیق اکبر کی غلامی عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین کرام، دوسری بات حضرت ابوبکر صدیق کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اور مقام عطا فرمایا، آپ یاد رکھیے گا صحابہ کرام کا مقام بڑا ہی عرفہ والا ہے، بڑا ہی عرفہ والا ہے۔ آج کے اس دور کے اندر بندہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ساری زندگی صدقہ و خیرات بھی کرتا رہے نا، وہ صحابہ کرام کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا ہے، صحابہ کرام کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا کسی کی صحابیت حدیث سے ثابت ہے، کسی کی صحابیت جو تاریخ سے ثابت ہے، کسی کا صحابی ہونا حضور نے ارشاد فرمایا، کسی کا صحابی ہونا صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا، لیکن صدیق اکبر واحد وہ ہستی ہیں جن کی صحابیت اللہ کے محبوب نے بھی ارشاد فرمائی، اللہ کے غلاموں نے صحابہ کرام نے بھی ارشاد فرمائی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی صحابیت کو قرآن پاک میں بھی نازل فرما دیا۔ یہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی صحابیت کو قرآن پاک میں بھی نازل فرما دیا ہے۔ اور دوسرا مقام، بڑا ہی نرالا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے۔ کوئی صحابی جو تھے وہ خود صحابی تھے یا پھر ان کے والد محترم صحابی تھے، بس ان کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بیٹے صحابی ہونا یہ ممکن نہ تھا، لیکن صدیق اکبر کو اللہ نے یہ قرب عطا فرمایا، آپ خود بھی صحابی ہیں،
آپ کے والد صاحب بھی صحابی ہیں، آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں، آپ کے نواسے نواسیاں بھی صحابہ ہیں۔ یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے۔ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج اگر کسی کے گھر میں ایک حافظ قرآن ہو، حافظ قرآن کی شان کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جس گھر میں ایک حافظ قرآن ہوتا ہے نا، کل روز قیامت وہ حافظ قرآن اپنے گھر والوں میں سے 10 ایسے افراد کو جنت میں لے دے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہو۔ ایک حافظ قرآن، اور پھر جس کے گھر میں ایک عالم دین ہو وہ سارا علاقہ ہی بخشا جاتا ہے۔ فرمایا کل بروز قیامت علماء کرام کو جنت میں جانے سے روک لیا جائے گا، پوچھیں گے یا اللہ ہم نے تیری فرما برداری والے کام کیے، ساری زندگی تیری فرما برداری والے کام کیے، یا اللہ جنت عطا فرما دے۔ اللہ فرمائے گا تم جنت میں جاؤ گے ضرور، لیکن تنہا نہیں جاؤ گے، بلکہ جو تم نے علم دین حاصل کیا نا اس کے ایک ایک کلمے کے بدلے میں تم گناہگاروں کو ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں داخل کروا دو۔ یہ عالم کی شان ہے۔ ارے جس کے گھر میں ایک حافظ قرآن پیدا ہو جائے اس کی شان و شوکت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ جس کے گھر میں ایک عالم دین ہو اس کی شان و شوکت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ تو جس کے خاندان کے اندر 4 لوگ صحابہ ہو اس کی شان و شوکت کو کون پہچان سکتا ہے؟ اس کی شان و شوکت کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک مومن کی شان و عظمت ایسی ہے۔ حضور جانا نے فرمایا اے کعبہ تیری شان و عظمت بڑی ہی نرالا ہے، بڑی ہی نرالی تیری شان ہے، بڑی ہی عظمت ہے تیری، لیکن ایک مومن کی شان تجھ سے بلند ہے، ایک مومن کی شان تجھ سے بڑھ کر ہے۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں ذرا سنیے گا، جہاں پر ایک مومن کی شان کو ختم کر دیا جاتا ہے وہاں پر حافظ قرآن کی شان کو شروع کیا جاتا ہے، جہاں پر حافظ قرآن کی شان ختم ہوتی ہے وہاں پر عالم کی شان کو شروع کیا جاتا ہے، جہاں پر عالم کی شان ختم ہوتی ہے وہاں پر مفتی کی شان کو شروع کیا جاتا ہے، جہاں پر مفتی کی شان کو ختم کر دیا جاتا ہے وہاں پر مفسر کی شان کو شروع کیا جاتا ہے، جہاں پر مفسر کی بھی شان ختم ہو جاتی ہے وہاں پر محدث کی شان کو شروع کیا جاتا ہے، جہاں پر محدث کی شان کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے وہاں پر اللہ کے ولی کی غوث قطب ابدال کی شان کو شروع کیا جاتا ہے، اور جہاں پر ان سب کی شان کو ختم کر دیا جاتا ہے وہاں پر ایک صحابی کی شان کو شروع کیا جاتا ہے، اور جہاں پر تمام صحابہ کی شان کو ختم کر دیا جاتا ہے وہاں پر اللہ کے محبوب ابو بکر کی شان کو شروع کیا جاتا ہے، وہاں پر حضرت ابو بکر کی شان کو شروع کیا جاتا ہے۔ تو پھر حضرت ابو بکر کی شان کو کون بیان کر سکتا ہے؟ آج کچھ خبیث بدبخت قسم کے لوگ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں معاذ اللہ صدیق اکبر حق پر نہیں تھے، صدیق اکبر جنت میں نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا یاد رکھنا آج تو صدیق اکبر کے ساتھ بغض رکھتا ہے، خدا کی قسم اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی حضرت ابو بکر صدیق کا بغض ہوا اس کو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ آج تو بغض رکھتا ہے صدیق اکبر سے اور کہتا ہے کہ صدیق اکبر کوئی شان والے نہیں تھے، عظمت والے نہیں تھے۔ میں نے کہا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق اکبر کی شان کو پوچھا کرنا کہ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے۔ ایک مرتبہ کیا حضور جانا اپنے صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے، حضور فرما رہے تھے میرے صحابہ نیکیوں کے 360 درجات ہیں۔ کتنے درجات ہیں؟ 360 درجات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا ان 360 درجات میں سے ایک درجہ اس کو عطا فرما دیتا ہے، ایک درجہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ کوئی عام نہ سمجھنا، جس کو 360 میں سے ایک درجہ بھی نصیب ہو جاتا ہے نا اللہ اس کو جنتی لکھ دیا کرتا ہے، اللہ اس کو جنتی لکھ دیا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے گا ذرا حضرت صدیق اکبر بھی یہ سن رہے تھے، اسی مجمع کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ مان کر حضور جانا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 360 جو نیکیوں کے درجات ہیں ان میں سے کوئی ایک درجہ صدیق اکبر کے اندر بھی پایا جاتا ہے، صدیق اکبر کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ آج ذرا ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، آج جناب صاحب 5 نمازیں باجماعت پڑھ لینا تو کہتا ہے کہ میرے سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں، آج جناب کوئی حج عمرہ کر رہا ہے تو کہتے ہیں میرے سے بڑا کوئی خوش نصیب ہی نہیں، اور یہ جناب آج یہاں پر صدقہ خیرات 1000 روپے مسجد کے کمیٹی والے یا پھر مسجد کے گلے میں ڈالنے کے بعد کہتے ہیں میرے جیسا کوئی سخاوت کرنے والا نہیں۔ میں کہتا ہوں تو سن ذرا
صدیق اکبر کیا کہہ رہے تھے. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان 360 درجات میں سے کوئی ایک درجہ صدیق اکبر میں بھی پایا جاتا ہے. پیارے آقا نے فرمایا اے صدیق میں نے تیری نیکیوں کو بھی دیکھا ہوا ہے, میں نے 360 درجات نیکیوں کے بھی دیکھے ہوئے ہیں, میں نے دونوں کو کمپیریزن کیا, میں نے دونوں کا ناپ توڑ کیا تو مجھے پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اندر 360 نیکیوں کے درجوں کو رکھ کے تیرے اوپر سب سے بڑا احسان عظیم فرما دیا ہوا ہے. سب سے بڑا احسان عظیم تجھ میں فرما دیا ہے کہ ایک نہیں, 10 نہیں, 100 نہیں, 200 نہیں, بلکہ نیکیوں کے 360 کے 360 درجات ہی تیرے اندر نازل فرما دیے ہیں. تو 360 نیکیوں کے درجات کا مجموعہ ہے ابو بکر صدیق. اور یہاں پر ایک عقیدے کی بھی بات کرتا چلوں. حضور جانے جانا نے فرمایا اے ابو بکر صدیق میں تیری نیکیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں, میں نے نیکیوں کے 300 درجات کو بھی دیکھا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں کسی کے اندر کوئی خاصیت ہو, کوئی اچھی بات ہو, کسی کے اندر کوئی اچھی چیز ہو, کیا اس کے چہرے پہ لکھی ہوتی ہے یہ چیز اس کے اندر ہے؟ ہم کسی سے پہلی مرتبہ ملاقات کرتے ہیں تو ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑا سچا ہے, یہ بندہ بڑا سخاوت کرنے والا ہے, یہ بندہ بڑا نمازی ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں, پہچانا ہی نہیں. پہچاننے کے تب جب اس کے ساتھ وقت گزاریں گے یا پھر جب اس کے ساتھ رہنا شروع کریں گے اور اس کی عبادت کو دیکھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا. کسی کے چہرے کے اوپر لکھا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر یہ بھی خصوصیت پائی جاتی ہے, یہ بھی خصوصیت پائی جاتی ہے. مفتیان کرام فرماتے ہیں, علماء کرام یہاں پر بڑا ہی کمال کا نقطہ ارشاد فرماتے ہیں. فرماتے ہیں صدیق اکبر کے چہرے پر نہیں لکھا ہوا تھا 360 نیکیاں موجود ہیں, لیکن حضور جانے جانا پھر بھی جانتے تھے. اور آج تو کہتا ہے کہ حضور کو معاذ اللہ علم غیب نہیں. میں نے کہا یہاں سے اس بات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے اتنا اپنے بارے میں ہم بھی نہیں جانتے جتنا ہمارے بارے میں حضور جانے جانا جانتے ہیں. اتنا ہم بھی اپنے بارے میں نہیں جانتے. تبھی تو صدیق اکبر نے کہا نا یا رسول اللہ 360 درجات میں سے کوئی ایک درجہ صدیق اکبر میں بھی پایا جاتا ہے. پیارا آقا نے فرمایا میں تیری نیکیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں اور میں نے 360 نیکیوں کے درجات کو بھی دیکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 360 نیکیوں کے درجوں کو تیرے اندر نازل فرما دیا. یہ صدیق اکبر کی شان ہے یار. صدیق اکبر کی شان کوئی عام نہیں ہے. صدیق اکبر کی شان بڑی ہی عرفہ والا ہے. آج کوئی خبیث بکواس کرتا ہے صدیق اکبر کے بارے میں, صدیق اکبر کے بارے میں گستاخانہ الفاظ استعمال کرتا ہے, اور تیری جرأت کیسی ہے, تیری حیثیت کیسی ہے, تو کیسے پہچان سکتا ہے کہ صدیق اکبر کا مقام کیسا ہے؟ ارے صدیق اکبر کا مقام پوچھنا ہے تو حضور جانے جانا سے پوچھو نا. پیارے آقا نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ساری قوم کا, ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسری طرف صدیق اکبر کا نام اعمال رکھ دیا جائے تو جس کا بلند تجھے نظر آئے گا وہ ابو بکر صدیق کا نام اعمال ہوگا. یہ صدیق اکبر کی شان ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں جتنے ستارے ہیں کیا ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ ان آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ حضور جانے جانے نے فرمایا ہاں عائشہ ہے ایک بندے کی. عرض کی یا رسول اللہ کس کی ہیں؟ حضرت عائشہ کی یہ تمنا تھی کہ ہو سکتا ہے میرے بابا جان حضرت ابو بکر صدیق کیوں ہوں گے. تو حضور نے فرمایا عائشہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کو اتنی نیکیاں عطا فرمائی ہوئی. حضرت عمر فاروق اعظم کو اتنی نیکیاں عطا فرمائی ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے چہرے کو نیچے جھکا لیا. حضور نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں تو سوچتی تھی کہ میرے بابا صدیق اکبر کو اتنی نیکیاں عطا فرمائی ہوں گی. حضور جانے جانا نے فرمایا اے عائشہ تجھے میں نے ابھی بس عمر کے بارے میں بتایا ہے, سن لے آسمان میں جتنے ستارے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے ستاروں کے بدلے میں حضرت عمر فاروق اعظم کو نیکیاں عطا فرمائی ہیں, اور حضرت عمر فاروق اعظم کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف صدیق اکبر کی ایک نیکی اس سے باری نظر آنے لگی. صدیق اکبر کی ایک نیکی کے ساتھ بھی حضرت عمر فاروق اعظم کمپیریزن نہیں کر سکتے ہیں, مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام ایسا عطا فرمایا ہے. ایک مرتبہ جبریل امین حضور جانے جانا کی خدمت سراپا اقدس میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے. حضور جانے جانا نے سوال کا جواب دینے کے بعد ارشاد فرمایا اے جبریل
آج میں تیرے الفاظ کے ساتھ تیری زبان کے ساتھ اپنے صحابہ کی شان کو سننا چاہتا ہوں. سبحان اللہ کے اندر آج میں تیری زبان کے ساتھ تیرے الفاظ کے ساتھ اپنے صحابہ کی شان کو سننا چاہتا ہوں. حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کی شان کو بیان کیا جائے؟ اب حضرت جبریل امین گھبرا بھی رہے. کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آگے جا کے پتہ چلے گا. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اے جبریل تو میرے غلام عمر کی نیکیوں کو بتا، عمر کی شان و عظمت کو بیان فرما. حضرت سیدنا جبریل امین ہاتھ جوڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی عمر حضرت نوح علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے نا، یعنی 950 سال، اگر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی شان کو بیان کیا جائے، یہ جبریل فرشتوں کا سردار ہونے کے باوجود بھی اگر آج سے ہی حضرت عمر فاروق کی شان کو بیان کرنا چاہے تو 950 سال گزر جائیں گے، لیکن حضرت عمر کی شان کو بیان نہیں کیا جا سکتا. حضرت عمر کی شان کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پر کہتے ہیں عمر کا مقام زیادہ ہو گیا، تم تو کہتے ہو صدیق کا مقام زیادہ ہے. ارے بتانے کا مقصد یہ تھا، حضرت جبریل امین گھبرا رہے تھے کہ اللہ کے محبوب کہیں یہ نہ فرما دے کہ صدیق کی شان کو بیان کیا جائے. ارے میں گھبرا رہا تھا کہ کہیں اللہ کے محبوب مجھے صدیق کی شان کو بیان کرنے کے لیے نہ ارشاد فرما دے. وہ کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے کہ عمر کی شان کو بیان کرنے کے لیے جبریل کی زبان کا ہونا ضروری ہے. ابو بکر کی شان کو بیان کرنے کے لیے مصطفیٰ کی زبان کا ہونا ضروری ہے نا. ابو بکر کی شان کو بیان کرنے کے لیے مصطفیٰ کی زبان کا ہونا ضروری ہے. تو کون صدیق اکبر کی شان کو بیان کر سکتا ہے؟ کس میں اتنی طاقت کہ وہ صدیق اکبر کی شان کو عظمت کو بیان کر سکے؟ ارے میرے محترم سامعین اکرام ذرا تصور کیجیے گا. ارے صدیق کی شان و عظمت کو جاننا ہے نا، صدیق کے مقام کو سمجھنا ہے نا، صدیق کی شان و عظمت کو سمجھنا ہے تو ان محلوں سے نہ پوچھو جو باہر سے بھی میلا ہے، جو اندر سے بھی میلا ہے. ارے صدیق اکبر کی شان کو پہچاننا ہے تو حضور جانے جانا سے پوچھو. میرے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون ابو بکر؟ حضور جانے جانا نے فرمایا جس نے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے. کون ابو بکر؟ حضور جانے جانا نے فرمایا جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے. حضور جانے جانا نے فرمایا کون ابو بکر؟ پیارے آقا نے فرمایا صدیق کی محبت کو دل میں رکھنا اور ساری زندگی صدیق اکبر کا شکریہ ادا کرتے رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت پر واجب قرار دے دیا ہے. ارے کون ابو بکر؟ حضور جانے جانا نے فرمایا کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے میری امت میں سے جس کو جنت میں داخل کرے گا اس کا ابو بکر کہا جاتا ہے. ارے کون ابو بکر؟ حضور جانے جانا نے فرمایا دنیا کے اندر رہتے ہوئے جس کسی نے میرے اوپر احسان کیا، جس کسی نے میری بات مان کر مجھ پر احسان کیا، جس کسی نے مجھ پر ایمان لا کر مجھ پر احسان کیا، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ عطا فرما دیا. لیکن صدیق کے احسانات کا بدلہ نہیں دے پایا کیونکہ صدیق کے احسانات کا بدلہ کل بروز قیامت میرا رب خود ارشاد فرمائے گا، میرا رب خود عطا فرمائے گا. ارے کون صدیق اکبر؟ حضور جانے جانا نے فرمایا معراج کی رات جب مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی، جہاں پر بھی میں نے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بادل کے اوپر جس آسمان کے اوپر میں نے اپنا نام پایا اس کے ساتھ ہی میں نے صدیق اکبر کے نام کو پایا ہے نا، اس کے ساتھ ہی میں نے ابو بکر کے نام کو لکھا ہوا پایا ہے. ارے کون صدیق اکبر؟ کون ابو بکر؟ حضور جانے جانا نے فرمایا تم چاہتے ہو صدیق کی شان بیان کی جائے؟ ارے کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ ابو بکر کی عظمت کو بیان کر سکے، ابو بکر کی شان کو بیان کر سکے، کیونکہ صدیق اکبر تو وہ ہے جو کل بروز قیامت بھی اپنے سارے ماننے والوں کو ہاتھ پر پکڑ کے جنت میں خود داخل فرما دے گا. ارے اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. صدیق اکبر کی شان و عظمت کو تم کیسے سمجھ سکتے ہو؟ کس طرح تم کہتے ہو کہ صدیق اکبر جنت میں نہیں جائیں گے؟ ارے تجھے پتہ چل جائے گا کہ جب کل بروز قیامت میدان محشر سجا ہوگا. آپ دیکھیے امام صاحب فرماتے ہیں، امام محدث پاکستان فرماتے ہیں کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا جنت کے دروازوں کی چابیاں عطا فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت نا جنت کے دروازوں کی چابیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرما دے گا. حضرت علی اس سے دروازے کھولیں گے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. اب کیا ہوگا؟ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا جائے گا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آ کے سفارشیں کریں گے.
یا اللہ یہ بھی ماننے والا تھا، اس کو بھی جنت میں جانے دے، یا اللہ یہ بھی ماننے والا تھا، اس کو بھی جنت میں جانے دے، یا اللہ وہ بھی جنت میں، وہ بھی مجھے ماننے والا تھا، اس کو بھی جنت میں داخل ہونے دے۔ اب دیکھو ذرا، دروازہ کھولنے والی ذات علی کی ہے اور سفارش کرنے والی ذات ابو بکر کی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ غلاموں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں داخل کرنے والی ذات کا نام حضرت عثمان غنی ہے نا۔ حضرت عثمان غنی پکڑتے جائیں گے اور لوگوں کو جنت میں داخل کرتے چلے جائیں گے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں، اے ابو بکر سے بغض رکھنے والے، ارے تو کائنات کے اندر ابو بکر سے نہیں بچ سکتا ہے تو حشر کے میدان میں کیسے ابو بکر سے بچ سکتا ہے؟ ارے ابو بکر کے مقام کو سمجھ، حضور جانے جانا سے پوچھ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، اے ابو الحسن، اے علی، میری بات کو یاد رکھنا، جو مقام اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام میں مجھ محمد کو عطا فرمایا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے بعد میرے غلام ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا ہوا ہے، ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ اب حضور جانے جانا سے پوچھئے کہ اللہ نے ابو بکر کو کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، کیسا عہدہ عطا فرمایا ہے، کیسی شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے کچھ حوروں کو نا گلاب کے پھولوں سے پیدا فرمایا ہوا ہے اور ان کو گلابی حوریں کہا جاتا ہے۔ اتنی خوبصورت ہیں، اتنی خوبصورت ہیں کہ یہ صرف شہداء کے نکاح میں آ سکتی ہیں، انبیاء کے نکاح میں آ سکتی ہیں، یا تو صدیقین کے نکاح میں آ سکتی ہیں، لیکن ان جیسی 400 حوریں کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر صدیق کو عطا فرما دے گا، ابو بکر صدیق کو عطا فرمائے گا۔ میرے محترم سامعین کرام، صدیق کی عظمت و شان کو بیان جتنا کرتے جائیں اتنی ہی محبت ہوتی چلی جاتی ہے، صدیق اکبر سے اتنا ہی پیار ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں میرے محترم سامعین کرام، آج کے بھی اس پرفتن دور کے اندر کچھ بدبخت قسم کے ایسے لوگ ہیں جو معاذ اللہ صدیق اکبر کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں صدیق اکبر کی شان میں۔ ان کو ڈر جانا چاہیے اور ایسے لوگوں سے ہمیں تعلقات بھی توڑ دینے چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، کوئی بھی ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں رکھنی چاہیے۔ اب پچھلے دنوں یہاں پر ایک فوت کی ہو گئی تھی تو کچھ احباب آئے جی، کہنے لگے جی کیا ان کے جنازے میں جا سکتے ہیں، کیا ان کے پیچھے جنازہ پڑھا جا سکتا ہے؟ اب جو سوالات کیے گئے میں ان کو ذرا دہرانا چاہتا ہوں اور آپ کا بتانا چاہتا ہوں، ذرا اپنے عقیدے کی درستی کے لیے کچھ کوشش کیا کریں۔ یہ تمام احباب جہاں یہاں پر بیٹھے ہیں نا، یہ ذرا باتیں غور و فکر کے ساتھ ہمیں سننی، کیونکہ ہمارے علاقے کے وہ شخص تھے، تو جب ان کا انتقال ہوا تو بعد میں لوگوں نے آگے پوچھا جی جنازے میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ میں کس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اب یاد رکھیے گا، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صحابہ کرام سے بغض رکھے، جو میرے اہل بیت سے بغض رکھے، یعنی ان سے محبت نہ کرے، ان سے نفرت کرے، ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھانا ہے، ان کی صحبت سے بھی بچنا ہے اور ان کی رشتہ داری سے بھی بچنا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ قالوا سلاما، جب تمہارے قریب آ جائیں تو سلام کرتے ہوئے گزر جانا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلقات ہم جوڑ نہیں سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ بات، وہ کہتے ہیں جی کہ جنازہ تو پڑھ لینا چاہیے، ہمارے علاقے کا فرد تھا تو اس کے کوئی گھر میں سے کوئی فوت ہو گیا، دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا تو اس کا جنازہ تو پڑھ لینا چاہیے۔ تو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، مفتی صاحب سے یہ بات کنفرم کروائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز جنازہ بھی ادا کرنا جائز نہیں، ان کے پیچھے نماز جنازہ بھی ادا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس بات کو بھی کنفرم نہیں کیا گیا۔ ابھی مفتی صاحب اس کے اوپر ارشاد فرما رہے تھے، میں رات کو پوچھ رہا تھا، وہ فرما رہے تھے اس کا جواب میں کل دوں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل فجر کی نماز میں انشاءاللہ اس کا جواب ملے گا اس بات کے بارے میں کہ جو مسلمان ان کے نماز جنازہ میں شریک ہو جاتا ہے، یہاں تک وعید آئی ہے کہ اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ابھی یہ بات کنفرم نہیں، میں صبح انشاءاللہ تعالیٰ اعلان کر دوں گا فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر یہ بات کنفرم ہوئی تو ہمیں ڈر جانا چاہیے یار، جن لوگوں نے ان کے پیچھے نماز جنازہ پڑھا ہے نا، ان کو ذرا اس کے اوپر غور و فکر کر لینا چاہیے کہ اب کیا کریں۔ خدا کی قسم میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اتنی بکواسات کرتے ہیں صدیق اکبر کے بارے میں، اتنی بکواسات کہ آپ کی سوچ ہو، معاذاللہ گالیاں دیتے ہیں صدیق اکبر، صدیق اکبر کے بارے میں کیسے کیسے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ خدا کی قسم کبھی ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں انہوں نے کیسی کیسی گستاخیاں کی ہوئی۔ ارے جو
جو اپنے محبوب کا نہ ہو سکتا، کہنے لگے کہ جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، صدیق اکبر سے محبت نہیں کرتے۔ میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں حضور جانے جانا ایک عام سی کار کے اندر بھی صدیق اکبر کے بغیر داخل نہیں ہوئی، ایک سادہ سی کار کے اندر بھی حضور جانے جانا ابو بکر کے بغیر داخل نہیں ہوئے۔ ارے جو محبوب ایک عام سی کار کے اندر بھی صدیق اکبر کے بغیر داخل نہیں ہوا، وہ مومن کے دل میں صدیق اکبر کے بغیر کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ وہ محبوب کی شان دل میں صدیق اکبر کے بغیر کیسے آ سکتی ہے؟ ارے صدیق اکبر پہلے داخل ہوئے غار کے اندر اس وجہ سے کہ غار کو پہلے صاف کر دیا جائے کہ کہیں حضور کو معاذ اللہ کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، یہاں تک کہ غار کو صاف کر دیا گیا اور حضور جانا کو اندر بلوایا گیا۔ ارے تمہیں عقل سلیم عطا کرے اللہ تبارک و تعالی، اور تجھے سمجھ آنا چاہیے کہ تیرے دل میں اس وقت ہی محبوب کی محبت آ سکتی ہے جب تیرے دل میں صدیق اکبر کی محبت آ جائے گی، کیونکہ جب تو صدیق کو اپنے دل میں بسائے گا، صدیق تیرے دل میں آنے کے بعد تیرے دل کو پاک و صاف کر دے گا، اللہ اپنے محبوب کی محبت تیرے دل میں نازل فرما کے تیرا ظاہر بھی پاک فرما دے گا، تیرا باطن بھی پاک فرما دے گا۔ تو صدیق اکبر کے معاملے میں تھوڑا ہمیں ذرا غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہمارے صدیق اکبر بڑی ہی شانوں والے ہیں، بڑی ہی عظمتوں والے ہیں، بڑی ہی رفعتوں والے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا صدیق اکبر کے مال نے مجھے نفع پہنچایا۔ اور عمر فاروق اعظم کی بات سنیے گا ذرا، حضرت عمر فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں اے لوگوں کاش عمر نہ ہوتا، اے کاش عمر نہ ہوتا۔ آپ لوگوں نے پوچھا اے عمر آپ کیوں اس طرح فرما رہے ہیں؟ اب اگر عمر نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے؟ حضرت عمر فاروق اعظم اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کاش عمر نہ ہوتا، عمر حضرت ابوبکر صدیق کے چھاتی کا بال ہوتا۔ عمر صدیق کی چھاتی کے بال میں سے ایک بال ہوتا۔ پوچھا کہ وہ کس طرح؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں حضور جانا نے فرمایا ہے دنیا میں جس کسی نے میرے اوپر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ عطا فرما دیا، لیکن صدیق کے احسانات ایسے ہیں کل روز قیامت میرا رب خود عطا فرمائے گا، اور پتہ ہے کیسے عطا فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ نازل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی شہداء کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، صدیقین کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، انبیاء کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اور جب سب کو دیدار عطا فرما لے گا نا ساروں کو فرمائے گا چلو اب سب تم جنت میں چلے جاؤ، اب ابو بکر صدیق کو آگے آنے دو۔ سبحان اللہ۔ اب جو صدیق اکبر کو دیدار کروایا جائے گا وہ سب سے افضل و اعلیٰ کروایا جائے گا۔ اور عمر فاروق اعظم کی یہ تمنا ہے اے کاش کہ اس وقت میں بھی ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا اور چھپ چھپ کے رب کی زیارت کر لیا کرتا، چھپ چھپ کے اپنے رب کی زیارت کر لیتا۔ تو میرے محترم سامعین کرام یاد رکھیے گا صدیق اکبر کی باتیں بڑی ہی عرفہ والا ہیں، بڑی ہی فائدے مند باتیں ہیں، اور صدیق اکبر کی چاہتے تو دیکھو ذرا، تم کہتے ہو صدیق اکبر جنت میں جائیں گے، میں نے کہا صدیق اکبر کی بات تو بعد میں کرتے ہیں، حضور جانا جس جگہ پر ایک مرتبہ قدم رکھ دینا وہ جگہ کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہے، تو جس صدیق نے اپنی زندگی کے 47 سال حضور جانا کے ساتھ گزارے وہ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے؟ ارے وہ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے؟ ارے تم صدیق اکبر کی شان و شوکت کو جاننا چاہتے ہو، حضور جانا سے پوچھو۔ ارے سب سے پہلے اس قرآن کو جمع کیا جس نے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے، حضور جانا کا سب سے زیادہ قرب حاصل کیا جس نے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ ارے کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ حضور کی ظاہری حیات کے اندر امامت کے مسئلے پر کھڑا ہو سکے، لیکن اس وقت بھی حضور جانا کے مسئلے پر کھڑے ہو کر جس نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اور حضور جانا نے فرمایا اے لوگوں صدیق کی شان و عظمت کو تم بیان نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے صدیق کو کہ حضرت جبریل امین حضور جانا کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آج دنیا والے جتنے لوگ افراد موجود ہیں سب جتنا بھی حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو شان بیان کرتے ہیں، یہ سب تو بہت کم ہے، اس سب سے زیادہ عرش پر اللہ کے فرشتے صدیق اکبر کی شان و عظمت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے صدیق کی شان و عظمت کو سمجھے، صدیق اکبر کا مقام بڑا ہی عرفہ والا ہے۔ آج کوئی گستاخی کرتا، میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر کوئی صدیق اکبر سے تعلق توڑتا ہے نا تو ہم اس سے تعلق توڑتے ہیں، ہم اس سے اپنا رشتہ ناتا توڑ
چھوڑتے ہیں. اگر ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ بھی صدیق اکبر کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ کو بھی ماں باپ نہیں سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ صدیق اکبر کی شان بڑی ہی عرفہ والا ہے. انبیاء کے بعد سب سے بلند رتبہ جس کو عطا کیا گیا نا وہ صدیق اکبر کی شان ہے. اور صدیق اکبر کی صرف 3 ہی خواہشات تھی. پہلی خواہش یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق کی پہلی خواہش یہ ہے کہ صدیق کی بیٹی آپ کے نکاح میں آ جائے، اور آ گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. دوسری خواہش یا رسول اللہ صدیق کی آنکھیں ہوں اور آپ کا رخ انور ہو. یہ دوسری خواہش. اور حضور نے یہ بھی پوری فرما دی. غار میں جب حضور تشریف لے گئے نا، حضور نے اپنا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں رکھا اور حضور سو نہیں رہے تھے، بظاہر سو نہیں رہے تھے. حضور جانے جانا آنکھوں کو بند کیا ہوا تھا اور فرما رہے تھے صدیق آج تو اپنی دوسری حسرت بھی پوری کر لینا، اور رج کے دیدار کر لے تو ذرا. دوسری حسرت بھی پوری ہوگی. تیسری حسرت یا رسول اللہ صدیق کا مال ہو اور آپ کی راہ پہ قربان کر دیا سارا کچھ. اب کیوں نہ کیا، سب کچھ قربان کر دیا. آپ بھی فرماتے ہیں گھر کی دیواروں پر ہاتھ لگاتے کہیں کوئی سوئی بھی باقی تو نہیں رہ گئی ہے نا، کہیں کوئی سوئی تو نہیں باقی رہ گئی. اب دیکھیے مقام کیا ملا. آپ نے فرمایا لوگوں میں جب مروں نا اس دنیا سے جاؤں، صدیق اکبر نے عرض کیا، فرمایا کہ جب میں دنیا کو چھوڑ کے جاؤں نا تو حضور کے روضہ انور کے پاس میرے جنازے کو رکھنا اور ایمینہ اندر مدفن کر دینا، بلکہ حضور کو عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا غلام آیا ہے، کیا اندر دفنا دیں یا باہر ہی دفنا دیں. تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے اگر آواز آئے نا کہ صدیق کو ساتھ میرے پاس لے آؤ تو پھر اندر مدفن کر دینا. اب دنیا والوں صحابہ کرام نے دیکھا جب صدیق اکبر کے جنازے کو، لاشے کو جب اس جگہ پر رکھا گیا نا جہاں پر حضور انور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، تو اندر سے آواز آتی ہے یار کو یار کے ساتھ ملا دیا جائے، یار کو یار کے ساتھ ملا دیا جائے. تو میں میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں، ایک نعرہ جو آپ سب نے ہاتھوں کو بلند کر کے لگانا ہے. وہ کون سا نعرہ لگانا ہے؟ ابو بکر فی الجنہ. ابو بکر فی الجنہ. کیا کہنا ہے؟ ابو بکر فی الجنہ. اوے ابو بکر جنت میں ہے، جنت والے ہیں، انہی کے صدقے تو ہم نے جنت میں جانا ہے نا. ابو بکر ابو بکر ابو بکر. یا اللہ جب ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مرتے دم تک صدیق اکبر کی غلامی عطا فرما دے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا